ایک نیکی ہم سے کروا کے جو پریشانی تھی وہ بھی ختم کر دی, اور نیکی کا ثواب ہمیشہ کے لیے ہمارے اعمال میں درج کر دیا. جب انسان گناہ کرتا ہے تھوڑی دیر کی لذت حاصل ہوتی ہے, یہ لذت تھوڑی دیر بعد ختم, اور نحوست اور گناہ اور اس کا عذاب آپ کے اعمال میں ہمیشہ کے لیے لکھ دیا گیا. ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ بد نظری ہے, انٹرنیٹ پر کوئی فحش چیز دیکھ رہے ہو, زنا کر رہے ہو, کچھ حرام کھا رہے ہو, تھوڑی دیر کا گناہ ہے, لذت تھوڑی دیر کی ہے, مزہ تھوڑی دیر کا. کوئی گناہ ایسا نہیں ہے جس میں ہمیشہ کا مزہ ہو. اللہ نے انسان کی خواہشات کو محدود اور صلاحیتیں بھی محدود. جو لوگ جوانی میں زنا کرتے ہیں, ایک بار کریں گے, 2 بار کریں گے, ان کو زنا میں بھی لذت نہیں رہتی, پھر وہ عادت پڑ جاتی ہے حرام کی, گند میں منہ مارنے کی, لیکن وہ لذت نہیں رہتی. اور جب عمر آہستہ آہستہ بڑھتی ہے, بڑھاپا آتا ہے, تو ٹھڑک باقی رہ جاتی ہے, زنا کرنے کی طاقت ختم, مچلتا رہتا ہے ہر وقت, سسکیاں لیتا رہتا ہے, ٹینشن ساری زندگی کی. لیکن طاقت کیا ہو گئی؟ خوب سمجھ لیں, جو جوانی میں زنا کرتا ہے خوب سمجھ لے, بڑھاپے میں زنا کا جذبہ کبھی بھی ختم, بول لینا, نہیں ہوتا. اس خوش فہمی میں نہ رہنا کہ ہم جوانی میں زنا کر رہے ہیں تو بڑھاپے میں خود ہی چھوٹ جائے گا. نا 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 نا, یہ بہت بڑی بھول ہے. زنا کا شوق بڑھاپے میں, اگر جوانی میں نہیں چھوڑا زنا تو بڑھاپے میں یہ شوق ختم نہیں ہوتا. اب خود سوچو, ایک چیز کا شوق باقی ہے لیکن اس کی طاقت ختم ہو گئی, تو کس قدر ٹینشن ہے, کس قدر عذاب ہے یہ. جن لوگوں کو جوانی میں لڑکوں سے بدفعلی کی عادت ہو, خوب سمجھ لو, بڑھاپے میں یہ عادت کم نہیں ہوتی بلکہ بڑھتی ہے, لیکن برائی کی طاقت ختم ہو جاتی ہے. ایسے لوگوں کا بڑھاپا جوانوں سے زیادہ بدتر گزرتا ہے, بہت خطرناک. اللہ نے بڑھاپے میں یہ خاصیت رکھی ہے کہ جو چیز آپ میں جوانی میں ہوتی ہے, جو چاہتیں, بڑھاپے میں وہ کم ہونے کے بجائے بڑھتی ہیں. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے؟ بار بار حدیث پیش کر چکا ہوں میں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, یحرم ابن آدم ویشب فیہ اثنتان, الحرص علی المال وطول الامل. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, انسان جیسے جیسے سے بوڑھا ہوتا ہے, عمر بڑھتی ہے, 2 چیزیں اس میں جوان ہوتی چلی جاتی ہیں. کیا مطلب؟ طاقت پکڑتی ہیں 2 چیزیں. جسم جیسے جیسے کمزور ہو رہا ہے نا عمر بڑھنے سے, 2 چاہتیں اس میں کمزور ہونے کے بجائے جوان ہو رہی ہیں. ایک لمبی لمبی امیدیں, دوسرا حرص, لالچ, مال کی ہوس, یہ کم ہونے کے بجائے بولو بڑھتی ہے. پہلی بات تو یہ سمجھ لیں کہ نبی نے یہ نہیں فرمایا کہ انسان جیسے جیسے بوڑھا ہوتا ہے 2 چیزیں پیدا ہوتی ہیں, یہ نہیں فرمایا, بلکہ فرمایا 2 چیزیں, 2 برائیاں جوان ہوتی ہیں. جوان وہی چیز ہوتی ہے جو پہلے پیدا ہو چکی ہو. اس حدیث کا صاف مطلب ہے کہ جوانی میں اگر ان 2 چیزوں کو ختم کر دیا, برائیوں کو, تو پھر بڑھاپے میں یہ 2 چیزیں جوان
نہیں ہوتی. جب ہیں ہی نہیں تو جوان کہاں سے ہوں گی؟ اور اگر جوانی میں ان دو برائیوں کو آپ نے ختم نہیں کیا تو اس امید پہ مت رہنا کہ جب بوڑھا ہو جاؤں گا تو یہ دو برائیاں مجھ سے ختم ہو جائیں گی. نا 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 نا, بڑھاپے میں یہ بڑھیں گی. نہیں سمجھ میں آ رہی یار, بہت مشکل ہو گیا سمجھانا. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ لوگ کیا کرتے ہیں, جوانی میں پلان بنا رہے ہوتے ہیں, موت کی تیاری نہیں کرتے نا. یہ پروجیکٹ, پیسوں کی ہرس, لالچ, یہاں سے گھسیٹو, میرا بحریہ ٹاؤن میں اس کے 2 پلاٹ, میرے 3 ہونے چاہیے. یہ شوق ہوتے ہیں نا جوانی کے. اس کی 2 شادیاں, میری 3 ہونی چاہیے, اس کی 3 تو میری 4 ہونی چاہیے. یہ نہیں ہوتا شوق, یہ جتنا بھی ڈال لو یہ پیدا نہیں ہو رہا. اس میں بڑے ڈھیٹ ہیں. جو شوق ہونا چاہیے, یہ تو اس کی کثرت تو پیغمبروں کی سنت ہے نا, یہ والا نہیں پیدا ہو رہا. بس پلاٹوں پہ خرچ کر رہے ہیں, جہاں پیسہ آئے گا گاڑی خرید لیں گے. ہم کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا میں سب سے قیمتی سرمایہ نیک عورت ہے. اس پہ خرچ کرنے کے لیے تیار نہیں. کہہ رہے نہیں, ایک اور گھر بنا لو, ایک اور گاڑی خرید لو. چلو آپ کی ٹینشن ہے, آپ جو مرضی کریں. تو پھر میرا بیان کا رخ چینج ہو جاتا ہے. تو 2 برائیاں. جوان آدمی کیا کرتا ہے, بحریہ ٹاؤن میں 2 پلاٹ ہونے چاہیے. اس کے پاس اس کے 1 کروڑ روپے کماتا ہے تو میں 2 کروڑ روپے کماؤں. اس کو جب موت یاد دلائی جائے کہ ابے تھوڑے دنوں میں مر جائے گا, جب تو پلاٹ خریدتا ہے تو قبرستان بھی تو جا کے دیکھا کرنا, قبرستان بھی تو جا کے دیکھ, تھوڑے دنوں میں وہاں جائے گا. تو شیطان اسے کیا کہتا ہے, بھائی تھوڑے دنوں میں کون آ رہا ہے, ابھی تو میں 30 سال کا ہوں, ابھی تو میں 35 سال کا ہوں, ابھی تو میں 25 سال کا ہوں, ابھی تو بڑا ٹائم ہے, ابھی تو میں ابا بنوں گا, پھر دادا بنوں گا, نانا بنوں گا, پھر بچے بڑے ہوں گے, بہت ٹائم ہے. تو وہ دنیا کی یہ ہوس جوانی میں ختم کرنے کی کوشش نہیں کرتا, اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ جب میری ایج زیادہ ہوگی, بال سفید ہوں گے, کمر جھک جائے گی, کڈنی کا پرابلم, ہارٹ کا پرابلم شروع ہوگا, تو مجھے خود ہی اس دنیا سے رغبت ختم ہو جائے گی. ٹھیک ہے, پھر قبر کی بھی تیاری کر لیں گے, پھر یہ بزنس میں, کاروبار میں دل کو اٹکانے کی کوشش نہیں کریں گے. پھر بحریہ ٹاؤن گیا تیل لینے, پھر جا کے قبرستان دیکھ لیا کریں گے. تو حدیث کا مطلب یہ ہے کہ یہ آپ کی خوش فہمی ہے, ایسا ہونے والا نہیں ہے. یہ دماغ سے نکال دو. جیسے جیسے عمر بڑھے گی نا, یہ لالچ اور طول الامل, لمبی امیدیں کا کیا مطلب, میں بھی نہیں مروں گا, یہ امیدیں کم نہیں ہوں گی بلکہ بڑھیں گی. اور پیسوں کی جو محبت ابھی آپ کے دل میں ہے یہ کم نہیں ہوگی, یہ محبت اور زیادہ بڑھے گی. میں کمال ہے نبوت کے علوم پر, ہم نے اپنی زندگی میں جو بوڑھے ہیں نا, جنہوں نے جوانی میں لالچ ختم نہیں کی, بالکل 100% اس حدیث کے مطابق ان کو پایا ہے, بالکل 100%. میں نے اپنی زندگی میں, ہم نے دونوں طرح کے بوڑھے دیکھے ہیں, سخی بھی اور کنجوس بھی. اچھا پہلے تو میں حدیث کی تشریح ذرا مکمل کر دوں, پھر مثالوں سے بات سمجھاؤں گا. حدیث میں جب بھی یہ آتا ہے نا کہ یہ 2 چیزیں ایسی ہیں یا 3 چیزیں, تو یاد رکھو حدیث میں وہ عدد مقصود نہیں ہوتا. یہاں سے بہت سے لوگ دھوکہ کھاتے ہیں. میری ایک اہل حدیث عالم سے بحث ہوئی, وہ ایصال ثواب کے منکر نا, کہ میت کے لیے آپ کوئی نیکی کر کے اس کو ثواب نہیں پہنچا سکتے. میں نے کہا دلیل کیا ہے؟ کہنے لگے حدیث میں آتا ہے 3 چیزوں کا ثواب ملتا ہے, صدقہ جاریہ, جو اولاد آپ کے لیے دعا کرے, اور علم ينتفع به, وہ علم جو آپ چھوڑ کے جائیں. 3 ہیں, چوتھی کوئی نہیں ہے.
بھائی حدیث میں جب بھی یہ آتا ہے نا یہ 3 کا عدد یہ 4 کا عدد, تو اس پر امت کا اجماع ہے کہ اس سے وہ عدد میں محصور نہیں ہوتا. اس کا مطلب ہے کہ یہ 3 تو ہیں, جو بھی اس معنی کی ہوں گی وہ سب اسی میں داخل ہیں. جیسے حدیث میں آتا ہے, ایک صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ میں اپنی والدہ کے لیے صدقہ کرنا چاہتا ہوں, کیا ثواب ملے گا؟ آپ نے فرمایا ہاں. اب یہ نہیں کہ صرف صدقے میں ہی انحصار ہے, صدقہ تو ایک نیکی ہے. اس حدیث سے صاف پتہ چلتا ہے کہ نیکی جیسے اپنے لیے کی جاتی ہے, اپنے کسی مرحوم کے لیے بھی کی جاتی ہے, کی جا سکتی ہے. آپ صدقے کے لفظ کو پکڑ کے بیٹھ گئے کہ صدقہ ہے تو باقی نہیں ہے, تو صدقے میں کون سی ایسی خاص بات ہے؟ اصل میں تو حدیث میں اصول اور ضابطہ بیان کر دیا جزیات کے ضمن میں. قرآن و سنت کی عادت ہے کہ جزیہ بیان کر کے لا بیان کیا جاتا ہے. جیسے قرآن کہہ رہا ہے ماں باپ کو اف نہ کرو, تو یہ ایک جزیہ ہے, لیکن اس کے ضمن میں ایک لا بیان کر دیا کہ تکلیف نہ پہنچاؤ, کیونکہ اف کہنا بھی کیا ہے؟ تکلیف ہے. تو بیسک تکلیف پہنچانا ہے, اف کا لفظ یہ اصل مقصد نہیں ہے. اسی وجہ سے ہماری نظر میں جو راجح قول ہے دلیل کے لحاظ سے وہ یہی ہے کہ ایصال ثواب صدقہ کر کے بھی کیا جا سکتا ہے اور کسی بھی نیکی کے ذریعے کیا جا سکتا ہے. یہاں پر پھر ایک اعتراض ہوتا ہے, یہ اعتراض کا جواب دے کے پھر آتا ہوں اصل, کیونکہ پھر لوگ شارٹ کلپ بنا کے آدھی چیز چلاتے ہیں. اعتراض یہ ہوتا ہے کہ صحابہ کرام سے ثابت کیوں نہیں ہے کہ کسی نے قرآن پڑھ کے ثواب پہنچایا ہو. سمجھتے ہیں؟ نہیں آ رہی سمجھ میں. ہمارے اہل حدیث حضرات اکثر یہ سوال کرتے ہیں کہ پھر صحابہ نے ایصال ثواب کیوں نہیں کیا. اس کا جواب یہ ہے کہ ایصال ثواب نام ہے اس نیت کے ساتھ نیکی کرنا کہ یہ ثواب کس کو پہنچے؟ مرحوم کو پہنچے. یہ نیت ہے امر باطن. ہمارے سامنے صحابی کی نیکی تو آئے گی, ان کا دل کا ارادہ ہمارے سامنے نہیں آئے گا. جیسے ایک صحیح حدیث تو آ گئی ہمارے سامنے کہ صحابی نے نبی سے پوچھا کہ میں صدقہ کر رہا ہوں, نیت کیا ہے؟ والدہ مرحوم یا والد مرحوم کے لیے کنواں بنا رہا ہوں. اب باقی جس صحابی نے اپنے کسی مرحوم کے لیے کیا کیا وہ تو ان کے دل کی حالت تھی نا, ہمارے سامنے تو وہ عمل آئے گا, دل کی نیت تھوڑی ہمارے سامنے آئے گی. ہاں اجتماعی سطح پہ کسی نے مرحوم کے لیے کچھ کیا ہوتا وہ پھر چھپنے والا کام نہیں تھا, وہ نقل ہوتا, اور ایسی کوئی حدیث نقل نہیں ہے. اس لیے ہم کہتے ہیں اجتماعی سطح پہ ایصال ثواب ناجائز ہے, بدعت ہے. نہیں آئی بات میرا خیال. اخپل طریقے سے انفرادی طور پر آپ کوئی نیکی کریں مرحوم کے لیے ٹھیک ہے, لوگوں کو جمع کر کے کریں یہ عمل کیا بن جائے گا؟ بدعت. کیونکہ اگر جمع کر کے کرنا جائز ہوتا تو پھر یقیناً صحابہ سے ثابت ہوتا, پھر یہ عمل چھپنے والا تھا نہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ کہ آپ اگر چھپ کے یعنی قرآن خوانی میت کے ایصال ثواب کے لیے ہم اس عمل کو بدعت سمجھتے ہیں, کیونکہ یہ ثابت نہیں ہے. حضرت ابو بکر کا انتقال ہوا تو حضرت عمر نے کوئی پبلک کو بلایا کہ آ جاؤ ہمارے یہاں قرآن خوانی ہو رہی ہے, تمبو لگا ہوئے بھائی آ جاؤ. اپنے طور پر اخپل طریقے سے بیٹھ کے پڑھو بھائی, اخپل طریقے سے میت کے لیے کوئی بھی صورت پڑھ لو, کوئی بھی نیکی کر لو. بہتر تو یہی ہے کہ صدقہ کو فوکس کرو جو حدیث میں منصوص ہے, جس کا حدیث میں صراحتاً ذکر ہے, تو سب سے افضل تو یہی ہے. اس کی مثال ایسے ہے کہ جیسے صحابی نے پوچھا میں کنواں بنانا چاہتا ہوں. اب آپ کہیں کہ کنواں بنانا تو جائز ہے, مسجد بنانا جائز نہیں ہے, کیونکہ حدیث میں مسجد کا ذکر نہیں ہے. تو بھائی کنواں بھی ایک نیکی ہے, مسجد بھی ایک نیکی ہے. تو جیسے کنواں بنانا جائز ہے تو سڑکیں بنانا بھی جائز ہے, مسجد بنانا بھی جائز ہے, سرائخ بنانا بھی جائز ہے, سبیل بنانا بھی جائز ہے. تو ایسے صدقے کے علاوہ بھی نیکی کیا ہے؟ جائز ہے. تو خیر یہ تو درمیان میں ایک مسئلہ آ گیا جو اصل موضوع میں لے کے چل رہا تھا, اب ہم اس کی طرف آتے ہیں. تو میں یہ کر رہا تھا یہ جو حدیث میں آتا ہے نا کہ 2 برائیاں ایسی ہیں کہ جوانی میں اگر آپ نے ان کو ختم نہیں کیا تو بڑھاپے میں وہ برائیاں کم ہونے کے بجائے بڑھتی ہیں.
تو اس سے مراد صرف دو برائیاں نہیں ہیں, یہ دو تو مثال بیان کی گئی ہے. مطلب یہ کہ انسان میں جتنی خواہشات ہیں, اگر جوانی میں ان خواہشات کو ختم نہیں کیا تو بڑھاپے میں وہ خواہشات کم نہیں ہوں گی بلکہ اور زیادہ بڑھ جائیں گی. لوگ کہتے ہیں بڑھاپے میں تو انسان کمزور ہو جاتا ہے تو خواہشات بڑھیں گی کیسے؟ او بھائی, خواہش کو پورا کرنے کی طاقت ہونا الگ چیز ہے, خواہش کا جذبہ پیدا ہونا الگ چیز ہے, طاقت نہیں ہوگی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مثال دی ہے نا کہ دو چیزیں جوان ہوتی ہیں, تو وہ دو برائیوں سے مراد صرف دو نہیں ہیں بلکہ جو بھی بری خواہشات ہیں بڑھاپے میں کم ہونے کے بجائے بڑھتی. اسی طرح اچھی خواہشات اگر جوانی میں اچھی عادتیں ہیں تو بڑھاپے میں وہ اچھی عادتیں کم ہونے کے بجائے جوان ہوتی. اگر آپ کو جوانی میں اللہ سے محبت ہے, بڑھاپے میں یہ محبت اور زیادہ بڑھ جائے گی. جوانی میں دنیا کو مسافر خانہ سمجھتے ہو, دل نہیں لگاتے, بڑھاپے میں بالکل لفٹ کرانا چھوڑ دو. ہم نے دونوں طرح کے بوڑھے دیکھے ہیں, سخی بھی اور کنجوس بھی. جو سخی ہوتے ہیں وہ بہت سخی ہوتے ہیں کیونکہ وہ جوانی میں سخی ہوتے ہیں نا, تو یہ سخاوت بڑھاپے میں ان کی بہت زیادہ بولو بڑھ جاتی. پھر وہ جاگیروں سے دل لگانا بالکل چھوڑ دیتے ہیں, بالکل چھوڑ دیتے ہیں. اور جو کنجوس ہوتے ہیں نا جوانی میں, بڑھاپے میں اللہ کی پناہ آدمی کانوں کو ہاتھ لگا, نوٹ نظر نہیں آ رہے ہوتے, ایسے ایسے گن رہے ہوتے ہیں بیٹھ کے. یہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے, نظر نہیں آ رہا نوٹ, دیکھ رہے ہیں یار کم تو نہیں پڑ گیا, یوں 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 کر کے نا چیک کر رہے ہیں کہ اس میں اصلی ہے. ابے اب تو نقلی بھی ہے تو کیا کرنا ہے, اب تو اگر نقلی بھی ہے تو اپنے دانت نہیں ہے کھانے کے لیے, پیٹ میں آنت نہیں ہے کھانے کے لیے, چبانے کے لیے دانت نہیں, کھانے کے لیے آنت نہیں, تو اصلی نقلی کا رہ کیا گیا؟ شوگر کے آپ مریض ہیں, مٹھائی آپ نہیں کھا سکتے. اب تو آپ کو بچے پال رہے ہیں, اللہ اللہ کرو, مصلے پہ ٹائم گزارو اور نکل لو پتلی گلی سے. اللہ زندگی دے سارے بوڑھوں کو, لیکن اب تو یہ سوچ ہونی چاہیے نا, نہیں جناب ایسے ایسے گر رہے ہوتے ہیں, اتنے لالچ, اتنی ہوس, اور ایسا پراپرٹی میں دل لگائیں گے, ادھر پلاٹ. ایک بوڑھے کا فون آیا میرے پاس, کی غیبت اس لیے نہیں, کسی کو کیا پتا کس کی بات کر رہا ہوں, میرا خیال ہے 85 سال تو ان کی عمر ہوگی, اور 10 قسم کی بیماریاں. کہنے لگے, رو رہے تھے, میرے بیٹے کا کاروبار کا نقصان ہو گیا, گھر میں بڑے مسائل آ رہے ہیں, رزق کی تنگی ہے, میں بہت ٹینشن میں ہوں. میرا دل مجھے ترس آیا, میں ان کا مذاق نہیں اڑا رہا, مجھے ترس آیا. میں ان سے کہوں کہ حضرت آپ کی کیا رزق کی تنگی, آپ کی زندگی گزر چکی ہے, آپ نے ویسے ہی 2 پاپے صبح چائے میں ڈال کے کھانے ہیں بھائی, دوپہر دھونے والے کھچڑی کے کھانے ہیں, زندگی گزر گئی ہے, اب ان چیزوں میں کیا رکھا ہے؟ جو بیٹا جس کا کاروبار ڈوب گیا اس کو اتنی ٹینشن نہیں ہو رہی, جس نے آگے زندگی گزارنی ہے ابا کو اس سے زیادہ ٹینشن ہو رہی. لیکن ہم نے نیک بوڑھے بھی دیکھے ہیں, نیک بوڑھے بھی دیکھے. ہمارے نانا, اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے, نانا نانی دونوں, میرے نانا کی بھی 99 سال ماشاءاللہ عمر تھی, نانی نے بھی بڑی عمر پائی ہے. جب بھی ہم ان کے پاس جاتے تھے نا تو وہ شاعری شروع کر دیتے تھے, قبر کی آخرت کی, ٹھیک ہے, گھر جسے سمجھے ہو وہ تم گھر نہیں. مجھے پورا شعر یاد نہیں ہے ان کا, یعنی بار بار کہتے تھے, بیٹا جس کو تم گھر سمجھ رہے ہو یہ گھر نہیں ہے, گھر اصل کیا ہے؟ قبرستان. اور سخاوت ایسی, کھلا رہے کھلا رہے کھلا رہے, ہر وقت کچن میں کھانا بنتا رہتا تھا. مسجد کے امام بھی تھے ہمارے نانا, تو جو گلی محلے میں جا رہا ہے نا اس کو بلایا, ادھر آ بیٹھ. گھر والوں کو ٹینشن دی ہوئی تھی, کھانا لے کر آؤ اس کے لیے, تو گھر والے بھی تنگ آ گئے تھے. تنگ آنے کا مطلب ظاہر ہے بار 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 کھانا گھر میں پکتا رہے, لیکن سخاوت تو تھی نا. تو ایسے بھی دیکھے ہیں
کہ بھائی یہ گھر ور کچھ ان کو کوئی دلچسپی نہیں ہوتی پلاٹوں میں جائیدادوں میں